بڑا ہے، نہ حامان بڑا ہے، نہ ہلاکو، نہ چنگیز خان، نہ اسٹالن، نہ مسولینی، نہ لینن، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر بڑا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، قاری محمد تنویر صاحب زندہ باد، مولانا محمد شمشاد صاحب زندہ باد، مولانا محمد اشتیاق صاحب زندہ باد، قاری محمد فرقان صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب جس نبی کے آپ ماننے والے ہو اس پر امامت ختم ہو چکی ہے۔ اب ساری دنیا کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساری دنیا کی قوموں کی امامت آپ کی امت کے پاس ہے۔ اس شان کے ساتھ آپ کو یہ منصب امامت ملا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے سینکڑوں سال سے جو قبلہ بنا ہوا تھا بیت المقدس مسجد اقصی، اس سے آپ کا رخ پھیر کر کے ہم نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے۔ اب تمہارا قبلہ اور پوری امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جو دنیا کے بیچوں بیچ ہے، بالکل دنیا کے بیچ میں مکہ معظمہ ہے۔ یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ روحانی مرکز ہے، یہ تجلیات کا محور ہے۔ لہذا جس طرح کعبے کو تبدیل کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے، اب ساری دنیا کی رہنمائی اور امامت کے لیے تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں راستہ بتاتی تھی وہ راستہ بھول کر بھٹک گئی ہیں۔ انہوں نے اللہ سے رشتہ ناتا توڑ کر ابلیس سے معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو جو آسمان سے اتری تھی تورات کی شکل میں یا انجیل و زبور کی شکل میں، اسے پسے پش ڈال دیا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرما دیا ہے۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر محمد رسول اللہ کی سیرت اور پیغام کو دوسرے ہاتھ میں لے کر تمہیں رہنمائی کرنی ہے کل کائنات کی۔ آپ ہو رہبر، آپ ہو رہنما، اور حقیقت میں آپ ہو اندھیریوں میں 14ویں کا چاند جسے بدر الدجا کہتے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، ابلیس آیا چھلاوے لے کر، ابلیس آیا ناچ گانے اور باجے لے کر، ابلیس آیا دنیا کی حسین خوبصورت لڑکیاں اور دنیا کی پروین اور تتلیاں لے کر۔ ہم بھی الجھ گئے پچھلی قوموں کی طرح، اور ہم بھول گئے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا۔ اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو قرآن مقدس سے جڑ جانے کی، محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے جڑ جانے کی۔ اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو 1400 برس پیچھے چلے جانے کی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے تم اس پر مت جاؤ۔ میں جب 2 بجے گھر سے چلا ہوں تو میری منزل آپ کا گاؤں رسول پور تھا، وہ میں نے اپنے موبائل پر لگایا ہوا ہے، ڈرائیور کو بولا ہوا ہے دنیا کہیں جائے، کوئی باغ پر جاتا ہے تو جائے، کوئی کیرانہ جاتا ہے تو جائے، کوئی شاملی جاتا ہے تو جائے۔ آج ہماری منزل سہارنپور ہے، سہارنپور کا ایک گاؤں رسول پور ہے، ہمیں وہیں پہنچنا ہے۔ اگر دنیا ادھر جا رہی ہو تو جاؤ، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ رہنمائی اگر نہ ملی تو قاری طاہر موجود ہیں، تنویر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم نور لیں گے، ان سے روشنیاں لیں گے۔ منزل ہماری یہ ہے۔ لہذا اے مسلمان، تیرا قبلہ امریکہ نہیں ہے، تیرا قبلہ برمنگھم اور لندن نہیں ہے، تیرا قبلہ شام اور فرانس نہیں ہے، تیرا قبلہ شنگھائی چائنا نہیں ہے، تیرا قبلہ مکہ معظمہ ہے۔ اور وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر روحانیت، محبت، عشق، عطا، پیار، قربانی، نظر و نیاز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، قاری محمد طاہر صاحب
زندہ باد زندہ باد تہذیب انہی سے لو. اللہ جب مذہب ان سے لیا ہے تو مذہب ہی سے تو تہذیب اور تہذیب ہی سے تو مذہب بنا ہے. جب کہتے ہو کہ مذہب ہمارا اسلام ہے تو تہذیب بھی تو ہماری اسلامی ہو. پھر کلچر کون سا ہو؟ وہ 1400 برس پہلا مدینے کا کلچر ہونا چاہیے. وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کھانے کو ویسے ہی ہمیں کھانا چاہیے. 1400 برس پہلے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہیں گی. کوئی مائی کا لال انہیں حلال نہیں کر سکتا ہے. اور جو حلال ہے دنیا کی کوئی قوت اور کوئی قلم اسے حرام قرار نہیں دے سکتا ہے. اس شان کے ساتھ جیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمہیں بتایا ہے. تمہارا غم انہی کے مطابق ہو اور تمہاری خوشیاں بھی اسی کے تابع ہو. نکاح انہی کے طریقے پر ہو. طلاق بھی انہی سے پوچھی جائے کہ کتنی اور کس طرح دینی ہے. اس پر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا. لیکن اگر مسلمان ہو کر تم نے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو رب تمہارا ناراض ہو جائے گا. جس طرح ایک بیوی، یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، بیوی کے سامنے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے. وہ دوپہر کو کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے، شام کا کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے. یہاں تک کہ بازار سے اگر وہ وفادار اور وفاشعار بیوی ہے تو کپڑے بھی شوہر کی مرضی کے پہنتی ہے. اور اگر ایک بار شوہر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون سے کپڑے تو بنا کر لائی ہے، خدا کی قسم اگر وہ واقعی اپنے شوہر کے جذبات کو جانتی ہے تو اس کپڑے کو خیرات کر دیتی ہے، شوہر کے سامنے نہیں پہنتی. بے شک اللہ اسی سے پھر شوہر محبت کرتا ہے. اسی طرح اپنے دل کی دنیا میں دل ہی ہے، اس دل کی دنیا میں ایک ہی کعبہ تعمیر کرو، ایک ہی قبلہ تعمیر کرو، محبت کا ایک ہی محور بناؤ. جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی اپنی محبت کو تول کر تو دیکھا کرو، کبھی اپنی محبت کو جانچ کر تو دیکھا کرو. آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے باپ سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبت و مجھ سے نہ کرتا ہو، تب جا کے کہیں وہ مومن کہلائے. ہے یہ محبت؟ نہیں نوجوانوں. سر تو واقعی آپ کے ہل رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ بہت دل سے سن رہے ہیں. زندہ قوم کے پاس بیٹھا ہوں، مگر جب نکاح اور شادیاں ہوں تو طریقہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ یہ مہدی نوجوان ہاتھ پر تو کیوں لگاتا ہے؟ کسی عالم نے بتایا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے. یہ کانوں میں رنگ کس وجہ سے پہن رہا ہے؟ یہ گلے میں سونے اور چاندی کی چینیں تو نے کیوں پہن رکھی ہیں؟ یہ ہاتھوں میں کڑے تو کیوں پہن رہا ہے؟ یہ ناچ گانے کا اہتمام تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ پھل جھڑیاں اور پٹاخے اور یہ آتش بازی تو کس کی سنت کی بنیاد پہ ادا کر رہا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نوجوان، تو اس نکاح کو بینکٹ ہالوں میں کر رہا ہے، مسجد میں کیوں نہیں کرتا جہاں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. علامہ اقبال نے اس وقت ہی بات کہی، اس وقت کہی تھی بات 100 سال پہلے. ابلیس کے زبانی ابلیس نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کس طرح تمہیں اس امت سے چھیننا ہے، اس کی تہذیب کس طرح چھیننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں. تو علامہ اقبال ابلیس کی زبانی کہلوا رہے ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا. اللہ آج ہمیں فاقوں سے ڈر لگتا ہے. خدا کی قسم جس وقت ہم فاقے سے ہوتے ہیں روحانیت عرش معلیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب پیٹ اور تان بھر کے ہم سوتے ہیں تو اس وقت ہمارا تعلق زمین کی پستی سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ روحانیت آگے چلی جائے. آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، مگر ہمیں تو 30 دن کے روزے ہی بہت ہی مشکل پڑ رہے
رہے ہیں 30 دن روزے ہم نہیں رکھتے تو فاقوں سے مت ڈرو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور صحابہ کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ روح زمین کا سب سے خطرناک مارکا جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جیتا کہ نہیں؟ بے شک فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ابلیس اپنی زبانی 100 سال پہلے یہ کہتا ہے، اے سرزمین ہند پر بسنے والوں، اپنے چہروں پر اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنے والوں اور کچھ نہ کچھ سنت کا نور سجانے والوں، آج عربوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی تہذیب، ان کا کلچر، یہاں تک کہ ان کی برائیاں اور ان برآمد کر لی اپنے یہاں۔ جس نبی نے زنا کو حرام قرار دیا، جس نبی نے ناچ گانے کو حرام قرار دیا، جس نبی نے شراب کو اللہ کے حکم کے ذریعے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، آج جزیرت العرب کی گلیاں اور سڑکیں، وہاں کے ہوٹل اور وہاں کی عمارتیں شراب کی بدبو سے ناپاک اور گندے کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کوہرام مچا ہے، ریاض کی سرزمین پر جو کچھ ہوا، جو فیشن شو وہاں پر کیا گیا، اور جہاں پر جینیفر لوپیز نام کی امریکن ایکٹریس کی قیادت میں جو ننگا ناچ وہاں پر ہوا ہے، اس سے آسمان کرا چکا ہے، زمین تھرا چکی ہے، زندہ انسانوں کے کلیجے پھٹنے کے قریب ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے روئے ہیں اور نہ جانے کتنوں نے آنسو بہائے ہیں، بے بسی کے عالم میں رب کو پکارا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہہ دیا 1400 برس پہلے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم رخ بدل دو گے، اگر تم کنارہ کشی اختیار کر لو گے، مجھے پیٹ پھیر دکھاؤ گے، مجھے آگر کے نہیں بڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سرزمین عرب پر 1400 سال پہلے بنی اسرائیل بھی تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، ان میں علماء بھی تھے، ان میں فقہا بھی تھے، ان میں شاعر بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے اور ان میں نواب بھی تھے۔ اللہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خون پینے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے جام چھلکانے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھنے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل عام کرنے والوں کا انتخاب کیا، اور وہ قرآن کے پہلے پڑھنے والے بنے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد، قاری محمد تنویر صاحب زندہ باد، قاری محمد سعید صاحب زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے معذوری کا اعلان کر دیا جائے اور برطرفی کا اعلان کر دیا جائے، ہماری جگہ کوئی اور منتخب کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے کام لے۔ عرب ناز نہ کریں، آج سرزمین عرب ناپاک کر دی گئی ہے۔ اے عجمیوں اور اے مشرق میں بسنے والی قوموں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی سمرقند و بخارا جہاں پر عربی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر ترمذی لکھی گئی، جہاں ابن ماجہ لکھی گئی، جہاں بڑے بڑے ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے، علم کے بڑے امام اور پہاڑ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جب قدر نہیں کی تو وہ رشیا بنا دیے گئے۔ آج وہاں نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بڑی
مشکل سے پڑھا جاتا ہے، سینکڑوں سال تک وہاں کیا ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو پھر سرزمین ہند پر لے آیا۔ لہذا یہاں مجدد الفسانی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد مجدد کا انتخاب کیا، جس نے اکبر کے دین اکبری کا تلا تما کر ڈالا، دیا پانچا کر ڈالا، ملت اسلامیہ کی نگہبانی کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد منتخب فرماتا رہا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو منتخب فرمایا، قاسم نانوتوی کو منتخب فرمایا۔ میں آج گزرتے ہوئے نانوتا سے آیا، جس وقت دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا اس وقت کبھی نانوتے سے گزرا تھا، برس برس ہو گئے تھے سرزمین نانوتا کو دیکھنے کے لیے۔ اہل رسول پور تمہارا شکریہ، تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے میری روح کو پھر سے قرار دیا ہے۔ بورڈ گنگو کا پڑا تو رشید احمد گنگو ہی یاد آ گیا۔ یہاں آیا ہوں سہارنپور میں تو مظاہر علوم کی یادیں خلیل احمد سہارنپوری تازہ ہو چکی ہیں، اسعد اللہ رحمت اللہ علیہ کی یادیں تازہ ہو چکی ہیں۔ جب اس ہندوستان میں انگریز یہ اعلان کر رہا تھا کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، ہم تمہارے بچوں کے سینوں سے ایمان کو کھرچ کر پھینک دیں گے، تمہاری پیشانیوں پر ہم صلیب اور کراس کے نشان بنا کر رہیں گے۔ اس وقت مرد قلندر قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا، یہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دارالعلوم دیوبند زندہ باد، مظاہر علوم سہارنپور زندہ باد، ندوۃ العلماء لکھنؤ زندہ باد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، زندہ باد، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، زندہ باد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، زندہ باد، علماء کرام زندہ باد۔ اے عزیزو ساتھیو، اس امانت کو سینے سے لگانا، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ وہ نہیں آیا جو کسی اور کے لیے آ چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو 63 سالہ زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ محض اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ محض بنو ہاشم کو بڑائی دلانے نہیں آئے تھے، وہ اپنے کنبے اور اپنے خاندان کی بات کرنے نہیں آئے تھے کہ تم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہو، کہ دنیا کو واقف نہیں کراؤ گے۔ انہوں نے چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹا دیا تھا، انہوں نے برابری کا درس دیا ہے، اور برابری کا درس اس طرح دیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کے لیے جب تلواریں کھنچ گئی تھی اور ہر قبیلے کا نوجوان یہ کہتا تھا اس حجر اسود کو ہمارا قبیلہ لگائے گا، دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حجر اسود کو چھو کر دکھا دے۔ تلواریں کھنچی اور اس کے بعد بڑوں نے فیصلہ یہ کیا کہ لڑو مت، کل ایک حکم بنا لو جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آ جائے وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا۔ مگر آپ حکم کوئی اور نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ حکم بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے، سلطان بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے، عدل کا فیصلہ کرنے کے لیے آمنہ کا لال آنکھیں کھول چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکے میں مبعوث فرما چکا تھا۔ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئی ذات وہ ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا فیصلہ کیا بتاؤ؟ اس حجر اسود کو چادر میں رکھ لو، ہر قبیلے کا سردار اس کو پکڑ لے، نہ کسی کو برتری کا احساس، نہ کسی کو کمتری کا احساس۔ اٹھاؤ چادر سب مل کر، تاکہ یہ کہیں کہ ہم سب نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا ہے۔ مرحلہ آیا نصب کرنے کا کہ دیوار میں کون لگائے، تو جس نے ان کے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا، ان کی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، ان کے سہاگ اجڑنے سے بچایا، ماؤں کو رونے سے بچایا، شہر امن کو قتل و غارت گری اور خون ریزی سے بچایا۔ زبانیں پکار اٹھی اپنے اس محسن کے لیے کہ اے آمنہ کے لال،
عبداللہ کے در یتیم تو نے ہماری گردنیں سلامت رکھی اور ہمارے بچوں کی جسموں کی حفاظت کی ہے، یہ حق تجھے ہی پہنچتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان کی سیرت۔ امت کے غریبوں کے لیے وہ جو پیغام لے کر آئے وہ ہے نظام زکوٰۃ، جسے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم نے توڑ پھوڑ دیا ہے اور نظام زکوٰۃ کی جگہ ہم بھی سود سے، انٹرسٹ سے، ربا سے جڑ گئے ہیں، جس کا بانی ابلیس اور شیطان ہے، جس کی قیادت کرنے والا آج پورا کا بیسٹ مغرب اور یہودی ہے۔ مسلمان آج اس سود سے جڑا ہوا ہے، اس ربا سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ ہم اپنی زمینوں کی، ہم اپنے جانوروں کی، سونے اور چاندی کی، ہم اپنے مال تجارت کی اور ہم اپنے روپے کرنسی کی زکوٰۃ 2.5% کی شکل میں نکالتے۔ غریبی مٹانے کا نسخہ اور غریبوں کو برابری کے درجے میں لانے کا اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی طریقہ کار ہے تو وہ اے امت مسلمہ آپ کے پاس ہے، مگر ہم نے زکوٰۃ کو بھی تاوان سمجھ لیا اور کہیں زکوٰۃ کو ہم نے مالداروں کے لیے حلال سمجھ لیا، کہیں ہم نے ہیلے اور بہانے سے خود اس کے مستحق بن بیٹھے۔ تو ظالم کون ہے کہ ہم ظلم نہیں کر رہے؟ وہ حق تھا کسی بیوہ کا، وہ حق تھا کسی یتیم کا، وہ حق تھا کسی مسکین کا، وہ حق تھا کسی مقروض کا، وہ حق تھا کسی قیدی کا کہ ہم اس کی گردن چھوڑاتے، مگر ہم نے کہا نہیں، اولاً تو ہم نکالیں گے نہیں، اور اگر نکالیں گے تو پھر ہم اپنے صرف تعلقات میں دیں گے، رشتہ دار کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، مولانا محمد عابد صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی قسم آج مسلمان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اس کے اپنے پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، مگر ان کے پاس نہر فرات ہے، دریائے دجلہ ہے، ان کے پاس آب زمزم ہے، ان کے پاس فلٹر کرنے والی لاکھوں اور ہزاروں مشینیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر یہ اپنوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان کے پاس مرہم ہے مگر زخموں پر یہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ ان کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہیں، ان کے پاس نوٹوں کے انبار ہیں۔ کویت کا 1 روپیہ ہندوستان کے 275 روپے کے برابر ہے، لیکن یہ روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ دو عالم کے تاجدار نے جو کی روٹی کھائی ہے، ایک وقت فاقہ کیا ہے، لیکن بیواؤں کو نوازا ہے، کمزوروں کو کھلایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یتیم کو حضرت حسن کے کپڑے دیے ہیں، حضرت حسین کے کپڑے دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنت پر چلنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ عمر ابن خطاب جب قحط پڑتا ہے تو لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک قحط رہے گا تب تک عمر چربی اور چکنائی کا استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ، آج کیا حال ہے نوجوانوں؟ کیوں نہیں تمہارے پاس ایسا کوئی سسٹم اور ایسا کوئی نظام کہ تم اپنے غریبوں کی خبر لے سکو اور اپنے یتیموں کی پہچان کر سکو؟ اس وقت سب سے زیادہ اگر ہماری نظر میں کوئی حقیر ہے اور کوئی شخص سب سے زیادہ ہماری نظروں سے گرا ہوا ہے تو مسجد کے امام ہیں، وہ وہاں پر اذان دینے والا مؤذن ہے، وہ ہمارے بچوں کو پڑھانے والا مدرس ہے۔ اے میری قوم، میں آسمان کو گواہ بنا کر اور اس زمین کو شاہد بنا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاہ رات میں تاروں کو گواہ بنا کر تمہارے دل پہ دستک دینے کے لیے بات کہتا ہوں کہ تم نے ان کو کس کی رحم و کرم پر چھوڑا ہے؟ تم نے ان کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ میں دوپہر رکا، ایک مدرسے میں ٹھہرا، وہاں چند بچوں نے قرآن پڑھا، میری روح اس سے مجلہ ہو گئی، منور ہو گئی، دل خوش ہو گیا۔ یہ کسی کے لال اور لخت جگر ہیں کہ جن کی زبانوں پر کوئی ابی بن کعب کی طرح قرآن پڑھنے کا سلسلہ
جاری کیے ہوئے ہیں. آج یہ دنیا کی کون سی قوم ہے جو 21ویں صدی میں, اس 15ویں صدی ہجری میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ آج جس نے صفا کی یاد کو تازہ کیا ہوا ہے, جہاں ابو ہریرہ کے جانشین موجود ہیں, جہاں عبداللہ ابن مسعود کے جانشین موجود ہیں, عبداللہ بن عباس کے جانشین موجود ہیں جو قرآن کے مفسر ہیں. مگر جب میں نے مدرس کی تنخواہ پوچھی تو میری چیخ نکل گئی. کہا کہ 5,000 روپے مدرسے کی انتظامیہ دیتی. کس پہ ماتم کریں, کس پہ روئیں اور کس سے فریاد کریں؟ کون ہے ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار؟ ہم خود ہیں. گنا کاٹنے اور چھیلنے والا مزدور کتنے پاتا ہے؟ یہ تو وہ تھے جنہیں اگر تم دودھ میں نہلاتے تھے تو کم تھا, اگر ان کے لیے تم سونے میں ان کو تول لیتے تو یہ کم تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں جن کے پاس قرآن ہے. اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے, سب سے بہتر کتاب ہے, تو پھر اس کی تنخواہ میتھمیٹکس کے ٹیچر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح, انجینئر کو کیا تنخواہ ملتی ہے جو ہمارے محض مکان اور سڑکیں بنا کر دیتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کو کیا تنخواہ ملتی ہے جو ہمارے جسم کا علاج کرتا ہے, ہمارے پھوڑوں کا, ہمارے دانتوں کا علاج کرتا ہے؟ مگر یہ وہ ہیں جو انسان کو انسان بنا رہے ہیں, جو اخلاق اور نیتکتا سکھا رہے ہیں, جو زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے ہیں, مچھر ان کو کاٹتے ہیں تو اسے برداشت کر لیتے ہیں. اے قوم, یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جن کے بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے بتا رہے ہیں. یہ اس قوم کے کمزور ترین لوگ ہیں جن کے گھر بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں ابھی تک دروازے نہیں لگے ہیں, ان کے چھپروں کے مکان بتا رہے ہیں کہ ان کی ماں کوئی غریب ہے. کیا کسی غریب نے یہ جرم کر لیا ہے کہ اس نے رسول اللہ پر اترے ہوئے قرآن اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں. کل ایک جگہ نکاح پڑھایا میں نے, پڑھانے کے لیے نہیں گیا لیکن نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے والے شخص نے مجھے 1100 روپے دیے, جو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا احسان کر دیا. اور جب اسی کی بیٹے کی سالیوں نے جب جوتا چرایا تو انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ دے تب دیں گے ہم جوتا. یہ حال ہے. اور وہ اڑ گئی سالیاں, نہ انہیں یہ پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, نبی کی سنت کیا ہے, سیرت کیا ہے. 1,00,000 روپیہ ہمیں چاہیے تب بہنوئی کی جوتیاں ہم دیں گے. وہ خالو صاحب ان کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 51,000 لے لو, 21,000 لے لو, مگر وہ نہیں مان رہی. ہماری اہلیہ بھی اتفاق سے وہاں گئی ہوئی تھی, اس نے لڑکیوں کو سمجھایا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں, کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی 10 لاکھ بھی تو اس کے لڑکے کو دیے ہیں, 1 لاکھ ہی تو مانگ رہے ہیں اس میں سے. یہ ہے معاشرہ. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو, پھر ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں, ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے, انجینئر کیوں نہیں بناتے. رب دو جہاں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا کسی کے بیٹے سے کم ہے, یا میری بیٹی کسی کی بیٹی سے کم ہے, یا میں کسی انجینئر سے کم ہوں. خدا کی قسم, اگر ہم انجینئر کے میدان میں قدم رکھیں تو وہاں بھی ہم آگے آئیں, مگر ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں, کوچنگ کرانے کے لیے فیس کہاں سے لے کر آئیں, جسے ہم نے 6,000 8,000 9,000 اگر کوئی 11,500 دے رہا ہے تو کمیٹی کہتی ہے کہ بھائی 11,500 دے تو رہے ہیں, روٹی ہمارے گھر سے آ جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے ٹپکتی ہے آپ کی محبت. وقت ہو گیا جی صاحب, قاری صاحب آ گئے ماشاءاللہ. اب اپنے اندر تبدیلی لائیں گے کہ نہیں؟ اس پہ مت جاؤ کہ ایک ایم پی تم نے اگر جتا لیا تو بڑا تیر مار دیا, ایم پی جتا لیا تو تیر مار دیا, وہ تمہارا رہبر نہیں ہے.
برا لگے گا تمہیں؟ وہ تمہارا رہبر نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کا غلام ہے بیچارہ. پارٹی لائن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا. کبھی یہاں لائن لگائے گا، وہاں سے نکال دیا جائے گا، وہاں لائن لگائے گا، وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، ادھر لائن لگائے گا، وہاں سے پھینک دیا جائے گا. وہ بات نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. تم خوش ہو کہ وہ تمہارا نمائندہ ہے اور تمہاری وکالت کرے گا، نہیں کر سکتا. یہاں بھی نہیں کر پائے گا اور قیامت میں بھی نہیں کر پائے گا. تمہارا نمائندہ، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد، تمہارا ترجمان مسجد میں کھڑا ہوا قاری تنویر ہے، تمہارا ترجمان قاری عابد ہے، تمہارے ترجمان قاری طاہر ہے، جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہ تو بیچاری اپنی ووٹ کے لیے کہیں بھی جا کر کے پھول چڑھا دے گی؟ نہیں چڑھا دے گی. بولو کیا بچا؟ کیا بچا؟ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. یہ حالات ہیں. صحیح تمہارے سفارشی یہ ہیں جو کل قیامت میں ایک حافظ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے حافظ قرآن، بتا تیرے خاندان کے 10 لوگ کون سے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، جنہیں جہنم کے انگارے جلانے بے تاب و بے قرار ہے. اشارہ کر تیرے خاندان کے کون سے افراد ہیں. میں 10 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا صرف تیرے کہنے سے پروانہ دوں گا. یہ بچہ اٹھ جائے گا. میری امی نے مجھے مدرسے بھیجا تھا، باپ میرا مزدوری کرتا تھا، مجھ سے مزدوری نہیں کرائی، میری ہر خواہش پوری کی. اے اللہ میرے والد کو جہنم نہ بھیج دینا، میری ماں کو نہ بھیج دینا، پھوپھیوں کو نہ بھیجنا، چچا کو نہ بھیجنا، فلاں اور فلاں کو نہ بھیجنا. اللہ اکبر. کل قیامت میں یہ بلائے جائیں گے، ان کی سفارش چل رہی ہوگی اور وہ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے نمائندے ہیں، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بس آخری بات ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیے. یہاں رسول اللہ کی وہ قوم بستی ہے جو انہی سے محبت کرتی ہے. آج بھی چٹائی پر بیٹھے دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے، تم محبت بھی نہیں کر سکتے. تم اپنی جیب کا ایک میلا پیسہ بھی ان کو نہیں دے سکتے. پوچھو فلاں عالم اور حافظ دین آپ کے بچے کتنے ہیں، کتنا صلاحیت مند ہے. ان کا بچہ حافظ بھی ہوگا، اگر وہ حافظ بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو اس کے کہنے کیا ہیں. اگر حافظ بھی ہو انجینئر بھی ہو اس کے کہنے کیا ہیں. اگر وہ حافظ بھی ہو اور پروفیسر بھی ہو تو اس کے کہنے کیا ہیں. ایسے بچے اس ملک کو چاہیے، قوم کو چاہیے، نمائندگی کے لیے چاہیے. اور تم جس کی بات مانتے ہو، جس کا چراغ آج تک جل رہا ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1920 میں 3.5 سال کی جیل کاٹنے کے بعد مالٹا کی اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جب آئے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تو 1866 میں رکھی جا چکی تھی. انہوں نے دلی میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی، جسے کبھی مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ یونیورسٹی کے مقابلے میں رکھا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی انگریزوں کے چنگل میں چلی گئی ہے، میں دوسری جامعہ ملیہ بناؤں گا. تمہارے شیخ وہ ہیں جو ایک ہاتھ میں قرآن اب بچوں کے دیکھنا چاہتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ماسٹر بھی دیکھنا چاہتے تھے. ان کا خواب شرمندہ تعبیر کر دو. جنہوں نے آ کر یہ کہا تھا
تھا اس امت کی زوال کے دو ہی سبب ہیں، نمبر 1 قرآن سے دوری، اور نمبر 2 اتفاق نہ ہونا، منتشر ہونا، بکھر جانا۔ بس قرآن سے چمٹ جائیے اور آپس میں متحد ہو جائیے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو رشتوں میں صفایا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔